دین میں ایک دوسرے کا تعاون کرو کہ دین کے کام تعاون سے چلیں گے. اس تعاون میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تعاون کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کا تعاون کیوں نہیں کرتے؟ سنو غور سے کہ ایک دوسرے کے تعاون میں جو سب سے بنیادی ایک دوسرے کے تعاون میں جو سب سے بنیادی رکاوٹ ہے وہ حسد ہے. بنیادی چیز حسد ہے. اگر حسد آ جائے گا تو ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے. یہ بنیادی چیز یہ ہے، سب سے بنیادی. تعاون میں بڑی رکاوٹ حسد ہے کہ حسد یہ کبھی تعاون نہیں ہونے دے گا خیر کے کاموں میں. یہ بنیادی سبب ہے حسد کہ حسد تعاون سے روکے گا. کیوں؟ سنو غور سے بات. کیونکہ حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کو اور دوسرے کی کو جو اللہ نے کسی خیر سے نوازا ہے اس کی اس خیر کو ضائع کرانے کی تمنا، اس کو حسد کہتے ہیں. کہ جو آدمی دوسرے کی نعمت کے ضائع کرنے کی تمنا کر رہا ہو وہ دوسرے کی خیر کے کام میں تعاون کیسے کرے گا؟ کہ اس کا جذبہ یہ ہے کہ اس کی یہ نعمت ضائع ہو جائے. غور سے سنو، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوسرے کی نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرے، اللہ تعالی حسد کی وجہ سے اس کی اپنی تمام نیکیوں کو ایسا جلا کر خاک کر دیتے ہیں جیسا لکڑی آگ لکڑیوں کو کھا کے خاک کر دیتی ہے. یہ حسد کی خاصیت ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حسد پر اتنی سختی کیوں ہے اور حسد پر اتنی وعید کیوں ہے سخت؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حسد پر اتنی سخت بات کیوں ہے کہ اس کی ساری کمائیاں اب تک کی ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہے کیونکہ حسد کا خلاصہ اور حسد کا اصل مطلب اور معنی اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. یہ میں آپ کو حسد کا اصل مطلب بتلا رہا ہوں. اللہ کی تقسیم سے اختلاف، اللہ کی تقسیم سے اختلاف، یہ حسد کا اصل مطلب ہے. سمجھے نہیں؟ یہ حسد کا اصل مطلب ہے کہ اللہ کی تقسیم میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض. سنو غور سے، کچھ کہہ رہا ہمیں تو نے فلاں کو یہ کیوں دیا؟ حسد کا خلاصہ ہے یہ. لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. کیوں؟ ہم تو الگ چلیں گے. ان کے ساتھ چلیں گے تو ہماری حیثیت نہیں ہوگی. یہاں یہ حسد پیدا کرتا ہے. یہ حسد یہ بات پیدا کرے گا کہ آپ نے انہیں یہ کیوں دیا. سنو غور سے، مشرکین مکہ آپ کے دشمن، آپ کے دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، مگر یہ کہتے تھے حسد کے طور پر کہ یہ قرآن ان پر کیوں نازل کیا گیا؟ یہ طائف اور مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری تقسیم ہے، یہ تو ہماری تقسیم ہے. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما. کہ کیا یہ حسد کرتے ہیں اس پر کہ ہم نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے؟ تو یہ تقسیم تو ہماری ہے، ہم جس کو جو چاہیں دیں. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ چھوٹا پرندہ ابابیل، اس سے اللہ نے کام لے لیا. کیا کام لیا؟ ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام. جی ہاں، کوئی توپ، کوئی تلوار، کچھ نہیں. کہ ہم بہت چھوٹے پرندے، اس کے چونچ سے بہت چھوٹا کنکر، اس کی چونچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ بڑا پتھر تو اٹھا بھی نہیں سکتی. اٹھا کے اڑنا بھی ہے، پھر اڑتے اڑتے اس کو اتنی قوت سے مارنا ہے ہاتھیوں پر، وہ کنکر اس کی ہڈی اور گوشت سے پار ہو جاوے. یہ دکھلانا تھا کہ ہمارے یہاں کام لینے کے لیے صلاحیت شرط نہیں ہے. ہمارے یہاں صلاحیت شرط نہیں ہے. جب ان کا صلاحیت شرط نہیں ہے تو وہ جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں. تو آپ کو اس میں کیا دخل ہے اور آپ کو اس سے کیا انکار ہے اور آپ کو اس سے کیوں اختلاف ہے؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ
حسد. دیکھو میرے دوستو عزیزوں، خیر کے کام میں آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خیر کے کام میں جہاں تک ہو سکے تعاون کرو. کسی خیر کے کام میں سے یہ کہہ کر تعاون مت چھوڑ دو کہ یہ کام ان سے کیوں لیا گیا، ہم سے کیوں نہیں لیا گیا. صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا. جب وہ کسی میں کوئی خیر دیکھتے اور کسی کو آگے بڑھتا دیکھتے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیتے. یہ حکم ہے قرآن کا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حکم ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. اس تقسیم سے اختلاف حسد ہے.